بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23 اور 25 کو، اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ رات آخری 10 راتوں میں ہے، یعنی 29 یا 27 شب کو۔ سامعین محترم، ماہ سیام جس کے فضائل و برکات کی تشریح و توضیح اور اہل ایمان کی تشویق و ترغیب کے لیے سید المرسلین خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حرف بحرف نقل کیا، اور جو حدیث کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ آج بھی وہ اسی طرح تازہ اور ایمان افروز ہے جس طرح آج سے پونے 15 صدی پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبہ مبارکہ میں رمضان المبارک سے متعلق ایک ایک خوبی کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ روزے کے اثرات و برکات، سحری و افطار کا اجر و ثواب، اہم ترین دعاؤں اور اعلیٰ ترین وظائف و اذکار کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اپنے اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی نشاندہی بھی فرمائی تھی۔ سب اہل ایمان جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اس عظیم المرتبہ شب کے بارے میں ایک پوری سورہ القدر کے نام سے موجود ہے، جس کا آغاز نہایت عظیم الشان اعلان سے ہے کہ کوئی شک نہیں کہ ہم نے اپنے عظیم کتاب قرآن حکیم کو شب قدر میں اتارا۔ قرآن حکیم کا یہ نزول لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر موجود شکل میں یکبارگی نزول ہے، جو اہل دنیا کے لیے خوشخبری تھی کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں اور نوازشوں کا ایک لاسانی خزانہ بالکل ان کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اب کسی بھی لمحے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی کی صورت میں زمین پر آمد کا ایک مبارک سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جو ان کے ماحول کو برکتوں، رحمتوں اور راحتوں سے معمور کر دے گا۔ یہ رات اپنی ذات میں ایک انقلابی رات ہے۔ یہ عام راتوں کی طرح ایک رات نہیں ہے، بلکہ قدر و منزلت والی رات ہے۔ یہ لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ ہے۔ قرآن حکیم نے اس کی تشریح کے لیے انوکھا انداز اختیار فرمایا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے؟ سوال کا جواب نہایت ہی خوبصورت اور بے بہا انعام ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس شب میں فرشتے اور روح القدس اللہ کے اذن سے ہر بڑے امر کو لے کر اترتے ہیں، اور طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ چشم نبوت نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس رات میں خوش نصیب یا عبادت گزاروں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اندازہ فرمائیے کہ ایک سعادت مند مسلمان اس رات میں 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ نص قلی ہے جو ہر طرح کی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین، ایسی ہی اہم اور برکتوں سے معمور رات جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اگر اس کا تعین ہو جاتا اور بتلا دیا جاتا کہ فلاں رات ان تمام خوبیوں کی حامل شب قدر ہے، تو بادی نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر مسلمان اسے متمتع اور مستفید ہو جاتا، اور ایسا ہو جانے والا تھا۔ اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذی قدر اصحاب کو خبر دینے کے لیے تشریف بھی لائے، مگر اس وقت 2 آدمی آپس میں الجھ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس عظیم رات کا تعین اٹھا لیا گیا۔ یہ مسئلہ چونکہ تقدیری مسائل سے ہے، اس لیے اس کی حقیقت کو جاننا ہماری ذہنی رسائی سے بالاتر ہے، لیکن اس کے اندر سے اس رات کی جستجو اور تلاش کا پہلو ہو یدا ہوا اور اہل ایمان کے لیے ان کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث بنا۔ اسی تناظر میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے نہایت مشفقانہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ اس رات کو رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ پھر مزید شفقت فرماتے ہوئے فرمایا کہ طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں اس کی فضیلت کو پانے کے لیے تگ و دو کرو۔ بلا خوف و تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ 1 ارب 27 کروڑ اہل ایمان میں سے کروڑوں لوگ اپنے صادق و مصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ارشاد کی تعمیل میں ان راتوں میں قیام، عبادت، استغفار، تلاوت، درود پاک
اور دیگر وظائف میں مشغول رہ کر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے اور اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کی مخلصانہ کوشش کرتی ہے۔ آخری اشرا رمضان کا مستون اعتکاف بھی شب قدر کے حصول کے لیے ایک گران قدر نعمت ہے، اور صاحبان توفیق اسی لیے مساجد کا رخ کرتے اور اپنے اوقات کو قیمتی بناتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے مطالعے سے صحابہ کرام کی ایمانی بصیرت اور سلف صالحین کی دینی فراست کے پس منظر میں رمضان المبارک کی 21ویں، 23ویں اور 27ویں شب کے بارے میں شب قدر ہونے کے قابل اعتماد اقوال ملتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے 27ویں شب رمضان المبارک کو لیلۃ القدر ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ صحابہ کرام کی ایک مجلس میں جس کا اہتمام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، مختلف آراء اور تجربات سامنے آئے۔ آخر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن حکیم میں ذکر کیے جانے والے 7 عدد کو سامنے رکھ کر عرض کی کہ اگر 7 کا عدد آخری اشرا یعنی 20ویں رات میں جمع کر دیا جائے تو 27 بنتا ہے، لہٰذا 27ویں شب شب قدر ہے، اور اگر اسی 30 سے نفی کر دیے جائے تو 23 بنتا ہے، لہٰذا 23ویں شب قدر کا درجہ پاتی ہے۔ اگر تو جہاں کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا تو ایک قول 17 رمضان المبارک کا بھی نقل کیا گیا ہے کہ یوم الفرقان یعنی عزوہ بدر کا دن ہے جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو عظیم فتح سے ہمکنار فرمایا تھا۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کی کچھ علامات بھی ملتی ہے کہ یہ پرسکون رات ہوتی ہے، شور و شغب نہیں ہوتا، اور اس رات کے آنے والے دن کا سورج تپش برا نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب معاملہ وجدان، ایمانی کیفیت اور روحانی احساس کا ہے جو ہر آدمی کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ انشاءاللہ کے صاحبان ایمان جس شب کو بھی اس کو پا لینے کی جستجو میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر بیٹھ کر مکمل انہماک اور خشوع حضور اور اخلاص سے عبادت کریں گے، اللہ پاک جو رحمان الرحیم اور رؤوف الرحیم ہے اس کی برکتوں اور رحمتوں سے اسے مالا مال کرتے ہیں، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، نہ اس کی عطا میں رکاوٹ ہے اور نہ وہ بے بہا عطا سے تھکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شب قدر کی قدر سے روشناس فرمائے اور اس کے احساسات و واقعات سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے۔